اور سب سے چھوٹے نثار شاہ کی شادی نعمان شاہ کے دوست کی بیٹی سے ہوئی، جس کے 3 بچے تھے، 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا۔ صالح بڑی، پھر معیز اور چھوٹی صبا تھی۔ صالح ابھی FA کی اسٹوڈنٹ تھی جب ان کے گھر میں قیامت ٹوٹی کہ نثار شاہ کاروبار کی غرض سے بیرون ملک گئے اور جہاز خرابی کے باعث گر کے تباہ ہو گیا۔ ملائکہ نے نثار کے جانے کے دکھ کو بہت زیادہ لیا اور کتنے ہی دن اسپتال میں داخل رہی، جبکہ دادا جان نے اپنے پیارے بیٹے کی تدفین محض چند چیزوں کی شناخت سے کر دی۔ بی جان نے بیٹے کی موت کا بہت صدمہ لیا، پھر حقیقت کو قبول کرتے ہوئے خود کو سنبھالا اور بچوں کو بھی بہلایا۔ دادا جان نے بڑے حوصلے سے گرتے کاروبار کی لگامیں تھامیں اور کمر بستہ ہو گئے، چونکہ ان کی امیدیں اب معیز سے وابستہ تھیں کہ کب وہ بڑا ہوگا اور اس کاروبار کو سنبھالے گا جس کو اس کے والد نے اندرون اور بیرون ملک پھیلا دیا تھا۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، اچھا ہو یا برا۔ بچے بڑے ہو گئے اور بوڑھے مزید بوڑھے ہو گئے۔ معیز بھی آج کل کاروبار میں دلچسپی ظاہر کر رہا تھا اور دادا جان تھکان اتار رہے تھے کہ پھپھو جان نے نمرہ کی شادی کی تیاری کر لی اور ابرار صاحب کو بہت تاکید کی آنے کی۔ بڑی بات تو یہ کہ ابرار صاحب مان بھی گئے، بلکہ بی جان کو فون پر کہہ دیا، میں سارا کاروبار ٹرانسفر کر رہا ہوں اور ایک گھر بھی خرید لیا ہے۔ اب میں اور ارمغان مستقل پاکستان رہیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ جوانی میں جو غلطی میں نے کی تھی وہی ارمغان بھی کرے، کیونکہ وہ بالکل میرا ہی عکس ہے۔ اور بی جان مسکرانے لگیں کہ ان کا بیٹا آ رہا تھا، مگر شاید رب کائنات کو یہ منظور نہ تھا، کیونکہ نمرہ کی شادی سے محض 6 ہفتے قبل حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ بی جان اور دادا جان بے حال ہو گئے۔ ملائکہ کبھی ایک کو دلاسے دیتی تو کبھی دوسرے کو دیکھتی، لیکن جب ارمغان ابرار کی ڈیڈ باڈی لے کر پاکستان پہنچے، جو کہ ابرار کی وصیت تھی، تو سچ مچ ارمغان کو دیکھ کر سارا خاندان ہی حیران ہو گیا۔ وہ مغربی اور مشرقی حسن کا امتزاج تھا، شہزادوں کی سی آن بان والا ارمغان دادا اور دادی کی آنکھوں کا تارا ہی بن گیا۔ وہ اس میں ابرار کی شبیہ ڈھونڈنے لگے اور دل کو کچھ سکون میسر آنے لگا، جبکہ معیز، صالح اور صبا بالکل خاموش تھے کہ تایا سے کوئی اتنا قلبی لگاؤ نہ بن پایا تھا، یا شاید بچے اس سے بڑے غم برداشت کر چکے تھے۔ ارمغان نے والد کی ساری رسومات ادا کیں اور وکیل سے مل کر معلوم ہوا کہ بابا نے یہاں پر کوئی بنگلہ لیا تھا۔ ارمغان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لہٰذا اس نے واپس امریکہ جانے کو ترجیح دی، لیکن اس وعدہ کے ساتھ کہ وہ نمرہ آپی کی شادی میں ضرور آئے گا۔ اس عرصے میں اس کی معیز سے کافی دوستی ہو گئی تھی اور وہ کاروباری معاملات میں بھی بات کرتے رہتے تھے۔ پھر ارمغان پاکستان آتا جاتا رہتا تھا، لیکن دادا جان اور بی جان کی خواہش تھی کہ وہ اچھی سی لڑکی دیکھ کر اس کی شادی پاکستان میں کر دیں تاکہ وہ پاکستان میں مستقل ٹھکانہ بنا لے۔ اسی کوشش میں 6 سال کا عرصہ گزر گیا۔ نمرہ 2 بچوں کی ماں بن گئی اور صالح کی شادی طے ہو گئی، جو کہ عبدالباری سے ہونا تھی۔ سو بہت خوشی کا دن تھا اور اس خوشی میں ارمغان غیر حاضر تھا، جبکہ معیز اس کو دھمکی بھی دے چکا تھا کہ اگر وہ اس گھر کی پہلی شادی میں نہ آیا تو آئندہ کسی بھی شادی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبا آج کل میڈیکل کے فائنل ایئر کی طالبہ تھی۔ صالح کے نکاح کے دن ارمغان نے سب کو سرپرائز دیا اور وہ آ گیا، لیکن اکیلے نہیں، بلکہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بدیسی حسینہ جیسی فرناٹا کے ساتھ، اور اس کے مختصر لباس اور ہر ایک سے ہاتھ ملا کر گلے لگنے والی ادا پر جہاں بہت سے لوگ دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے، وہیں پر دادا جان اور دادی جان پورے خاندان سے نظریں نہ ملا سکے۔ ان کے تو اس کی حرکتیں دیکھ کر ہی پسینے چھوٹ گئے۔ بس پھر تو سارے خاندان والے سیدوں کے بیٹے کے کارنامے خوب نمک مرچ لگا کر 2 ماہ تک یاد کرتے رہے، اور اس کے بعد جو سلوک بی جان نے جیسی کے ساتھ کیا وہ اب تک ارمغان نہیں بھولا تھا۔ ایک تو بی جان کو یہ غم کہ ابرار سے لمبی جدائی کی وجہ بھی اس کی نو مسلم بیوی بنی، اور مرنے کے بعد اس شرمندگی سے نہ ملا کہ والدین کی بات نہ مان کر اب اپنی اجڑی حالت ان کو دکھا کر غمگین نہ کروں۔ اور اب ارمغان بھی بالکل ابرار کے نقشے قدم پر چل پڑا ہے۔ بس پھر دادا جان اور بی جان نے مشترکہ پلان بنایا۔ جیسی فرناٹا کو رو رو
ہو کے بتایا کہ ابرار نے معصوم روزی پر کیسے ظلم ڈھائے۔ دادی جان روزی کے لیے اس قدر روئیں کہ اگر روزی خود ہوتی تو ایک بار دوبارہ مر جاتی۔ بی جان نے بتایا کہ کیسے ابرار نے اس کو قید کر کے رکھا اور اتنے ظلم۔ وہ تو شکر گزار تھی کہ کینسر ہو گیا اور مر گئی، بس پھر کیا تھا۔ جیسی تو ویسے بھی ارمغان سے کم اور اس کی دولت سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ الٹے پاؤں بھاگی امریکہ، اور ارمغان پریشان کہ جیسی کو کیا ہو گیا، کوئی رابطہ نہیں۔ پھر ایک دن خان سامہ نے ساری بات ارمغان کو بتا دی۔ پھر تو ارمغان بی جان سے اکڑا سا رہتا تھا کہ بی جان نے میری خواہش کا احترام نہیں کیا، اور یہ ناراضی وقت کے ساتھ مزید بڑھتی گئی۔ بس یہی وجہ تھی کہ اس قدر حسین اور اسٹیبلش ارمغان صاحب اب تک کموارے گھوم رہے تھے۔ پھر دادا جان نے ارمغان کو معیز اور منظم کے ذریعے پاکستان میں بزنس کرنے پر آمادہ کیا۔ منظم دراصل دادا جان کے بہت ہی عزیز دوست کا پوتا تھا اور بہت سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ دادا جان نے خاموشی سے اس کو ارمغان کی جاسوسی پر لگا دیا تھا۔ اب اگر ارمغان امریکہ تو منظم ساتھ، ارمغان پاکستان تو وہ بھی پاکستان میں ہوتا تھا، اور پھر اس کی ہر حرکت کی خبر روزانہ دادا جان کو دینا نہ بھولتا تھا۔ لہٰذا معیز، ارمغان اور منظم ان کے بزنس کے بڑے ستون تھے۔ بزنس امریکہ اور پاکستان میں پھیلا تھا۔ دادا جان نے سوچ رکھا تھا کہ کسی طرح اس کی شادی بھی پاکستان میں ہو جائے، لیکن ارمغان ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ ستائش کو دیکھ کر دادا جان نے فوراً منصوبہ بنایا اور ارمغان کو نکیل ڈال دی۔ اب سب اہل خانہ کو باخبر کر دیا تھا، جو سب لاؤنج میں ارمغان کو موضوع بنائے بیٹھے تھے۔ سالے بھی آ چکی تھی اور صفا بھی، جو کہ نمرہ سے اس واقعہ کی مکمل تفصیل سن رہے تھے اور ارمغان کے چھپے رستم ہونے اور لڑکی کو بھگانے کے قصے کو خوب نمک مرچ لگا کر سنا رہی تھی، جبکہ معیز اس قصے کو اس طرح غور سے سن رہا تھا جیسے بالکل نئی بات ہو۔ ہیلو ایوری بڈی، منظم کی آواز پر ہنستی صبا کو فوراً بریک لگا، جس کو فوراً منظم نے محسوس کیا۔ سالے فوراً بولی، ہاں تو جناب، آپ اس کارنامے میں کس قدر حصے دار ہیں؟ منظم گھبرا کر بولا، یقین مانے لیڈیز، یہ کارنامہ ارمغان نے اکیلے سر انجام دیا ہے، لیکن سنا ہے بھابھی ہیں بہت خوبصورت اور بالکل معصوم سی، لیکن پھر بھی میں حیران ہوں، میں تو اس کو مستقل نوٹ کر رہا تھا، معلوم نہیں یہ لڑکی کہاں سے نکل آئی کہ نکالی گئی بیچاری، نمرہ نے کہا۔ ارے نہیں نمرہ اپی، میرے خیال میں کچھ غلط ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ اچھا چلو، تم سب نکاح کی تیاری کرو، اپنے چھوٹے سے دماغ پر زور مت ڈالو۔ اتنے میں ملائکہ سب کے لیے چائے اور ساتھ ہی خاندانی زیورات کے ڈبے لیے حاضر ہو گئی، اور بات کا رخ بدل گیا۔ منظم معیز کو لے کر دادا جان کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دادا جان پہلے ہی منتظر تھے۔ وہ شادی کے سارے انتظامات کی تفصیل بتانے لگے۔ وہ چاہتے تھے شادی ارمغان کی شان کے مطابق ہی ہو، سب اہل خانہ کو متحرک کر رکھا تھا۔ تمام لڑکیاں تیاری کر کے شاپنگ کے لیے روانہ ہو گئیں کہ دلہن کا جوڑا ہی لینا تھا۔ منظم کو ارمغان کی کال آ گئی کہ وہ ریسٹورنٹ میں اس کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ اور معیز بھی دادا جان کی باتیں خوب اچھی طرح سمجھ کر روانہ ہو گئے۔ ارمغان، معیز اور منظم ڈنر کر رہے تھے اور ارمغان ساتھ اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ اف، ایسی ہونک شکل کی لڑکی میں خواب میں بھی اسے نہ دیکھوں، اور میں یعنی سید ارمغان شاہ اس کو بھگا کر، جھنجھلا کر فوراً تصحیح کی، مطلب اغوا کر کے لے جا رہا تھا۔ معیز کافی غور سے اس بدذوق شخص کو دیکھ رہا تھا جو اچھی خاصی خوبصورت لڑکی کے بارے میں ایسے ارشادات فرما رہا تھا کہ اگر وہ خود سن لیتی تو لازماً اس کا سر اس پلیٹ جس میں رکھا تکہ کھائے جانے کا منتظر تھا مار کر پھاڑ دیتی۔ پھر بولا، ویسے یار ارمغان، وہ لڑکی تمہاری گاڑی میں آئی کیسے؟ یہی تو سوچ سوچ کر میرا سر پھٹا جا رہا ہے کہ وہ میری گاڑی میں کیسے آئی، جبکہ میں نے گاڑی کہیں روکی بھی نہیں۔ میں آفس سے نکل کر شاہ پیلس گیا، وہاں سے جا کر بنگلہ دیکھا اور پھر شاہ پیلس۔ او یار منظم، یہ کہیں کوئی بھوتنی تو نہیں جو مجھ پر عاشق ہو گئی ہو؟ ہاں بالکل، اور پھر اس بھوتنی کا باپ بھی DSP نکل آیا، منظم نے جل کر جواب دیا۔ بس میری قسمت ہی خراب ہے، اب دادا جان کو کون سمجھائے؟ پھر بڑی دلیری سے بولا، تم دیکھنا منظم، اگر یہ نکاح ہو گیا تو اس کا انجام بہت عبرت ناک ہوگا۔ کس کے لیے، تمہارے لیے یا تمہاری مسز کے لیے؟ منظم نے پوچھا۔
व्हाट, क्या कहा? सैयद अरमगान शाह की मिसेज, माय फुट। तुम ना मानो तो क्या है, मगर कल इस वक्त तक सब लोग उसे तुम्हारी मिसेज ही कहेंगे। अब ये और बात है, तुम किसी को दावत ना दो। वैसे मुझे तो दादा जान ने दावत दे दी है। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी दावत और शादी, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, अरमगान चिल्ला उठा। सताइश की सारी रोदात सुनकर अंजला लोटपोट हो गई। उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बमुश्किल सांस लेकर बोली, यकीन करो टीपू बिल्कुल ठीक कहता है, आजमाइश हो तुम। अब देखो, क्या नाम बताया तुमने उस लड़के का? सताइश ने घूर कर कहा, अरमगान। हाँ, अरमगान। उसको आजमाइश में डाल दिया। सताइश संजीदगी से अंजला की तरफ देखते हुए बोली, अंजला बी सीरियस, मुझे डाउट है कि वो शख्स बाय कैरेक्टर क्लियर नहीं है। उसके सब घर वाले उसके बारे में अजीब राय दे रहे थे और उसकी बात किसी ने भी नहीं सुनी। हाँ, वहां पर एक और लड़का था, मालूम नहीं उसका अरम खान से क्या रिश्ता था, मगर मुझे वो बहुत नरम दिल लगा। मेरा दिल चाहता है कि उससे किसी तरह राब्ता करूं और उसके जरिए दादा जान को पैगाम दूं कि हम कभी इस कुर्रा अर्ज पर इससे पहले नहीं मिले। वो तो इस अरम खान से इतने नाराज हो रहे थे, हमारा लिहाज था बाद में जूते से जरूर उसकी पिटाई की होगी, हालांकि वो बिल्कुल बेकसूर है। देखो सताइश, प्लीज अब ऐसा कुछ मत करना, अब इन बातों का बिल्कुल वक्त नहीं है। मामू जान को तुम अच्छी तरह जानती हो और अम्मी को भी, वो तो पहले ही हमारी हरकतों से मशकूक रहती थी, फिर तस्दीक इस वाकया ने कर दी। वो तो मुझसे भी बात नहीं कर रही हैं, अंजला ने कहा। सताइश ने कहा, वैसे अगर पता होता तो मैं कभी भी दीवार न फलांगती। अंजला बोली, लो, हमने कोई गुनाह थोड़ी किया था यार, रिस्क जाया हो रहा था, हमने सोचा चलो हम ही इस्तेफादा कर लें, इसमें क्या बुराई है। दोनों हंसने लगी। वैसे अंजला, वो अरमगान था बहुत हसीन, मैं तो बिल्कुल उसकी मासी लग रही थी, लेकिन मुझे उसकी खामोशी बहुत खटक रही है। सताइश ने कहा, चलो अब सो जाओ, इतना सोचोगी तो मजीद परेशान होगी, तुम अल्लाह पर छोड़ दो, अंजला ने कहा। इसी वक्त धाड़ से दरवाज़ा खोलकर टीपू अंदर दाखिल हुआ और बोला, हाँ भाई, आजमाइश और जलजले ने हमारे घर की बुनियाद तो हिला दी थी, मगर सुना है हमारे हमसाए भी इससे महफूज नहीं रह सके। वो दोनों बिस्तर से निकलकर टीपू के पीछे लपकी, जो निकाह में शामिल होने आया था, सीधा अम्मी के कमरे में जाकर सांस लिया। अगले दिन तमाम अहले खाना काफ़ी मसरूफ़ थे। फुप्पो, दुल्हा और तमाम अहले खाना के तहाइफ खरीदने अंजला को लेकर मार्केट चली गई। टीपू भी औरंगजेब के साथ मिलकर घर की डेकोरेशन करवाता रहा कि शाम को फंक्शन लॉन में होना तय पाया था। फुप्पो और अंजला घर पहुंचे ही थे कि एक गाड़ी मार ड्राइवर निकाह के मुकम्मल सामान और सबा के साथ पहुंच गई। सबा सताइश को देखकर हैरान हो गई और बहुत अपनायत से मिली और फिर सताइश को लेकर पार्लर चली गई। अम्मी, मालूम नहीं फूलों की प्लेटें कहाँ गायब हो गई हैं। दूल्हा वाले गाड़ियों से बाहर आ गए, मगर फूल गायब हैं। इतने में टीपू ने जल्दी से लाकर फूलों की सारी प्लेटें अंजला को दी। अंजला अपनी फ्रॉक, बड़ा दुपट्टा और चूड़ियों गजरों से मुज़य्यन हाथ और बाल संभालती प्लेटें लेकर जल्दी से बाहर भागी कि मिठाइयों के टोकरे उठा के अंदर आते हुए से इस जोर से टकराई कि सारे फूल उछल कर दोनों के ऊपर गिर गए और अंजला सीधी मुइज के कदमों में सजदा रेज हुई। माशाल्लाह, भाभी के घर पर इस्तकबाल तो बड़ा शानदार हुआ है। पीछे से आते मुनज्जम ने मुइज की बात पर जोरदार कहका लगाया। अंजला उठी और घूर कर मुइज को देखती एक तरफ से बाहर चली गई, जबकि मुइज दिल पर हाथ रखकर मुड़कर मुनज्जम से बोला, हाय जालिम निगाहें। मुनज्जम उसकी हरकत पर मुस्कुराकर अंदर चला गया। थोड़ी देर में सताइश के आने का शोर बुलंद हो गया। अंजला और सबा उसको लेकर कमरे में चली गईं। फिर निकाह हुआ और इसके बाद सताइश को बाहर ले जाकर अरमगान के पहलू में बिठाया गया। सताइश अगर हसीन लग रही थी तो अरमगान हसीन तर लग रहा था। अरमगान ने ब्लैक कलर का 3 पीस पहन रखा था, जिसका गला शेरवानी स्टाइल में था और बैन और सामने की पट्टी गोल्डन कलर के काम से मुज़य्यन थी, जो उसकी सफ़ेद और सुर्ख रंगत पर खूब सज रहा था। जबकि सताइश पिंक और गोल्डन साथ फोन कलर की काम वाली फ्रॉक में कोई अप्सरा ही लग रही थी। वो दोनों साथ बैठे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बीजान फौरन आगे आई और उन दोनों का सदका उतारा।
منظم حیرت کی گہرائیوں سے کنارے پر آیا اور بولا، ارمغان، تمہاری آئی سائٹ کب ویک ہوئی؟ تم اسی لڑکی کو اغوا کر کے لائے تھے یا کوئی اور تھی؟ اس سرگوشی پر ستائش نے فوراً نظر اٹھا کر اوپر دیکھا اور ارمغان اور منظم کی نگاہیں خود پر پا کر فوراً ہی نظر جھکا لی۔ ارمغان جو اب تک بیزار سا بیٹھا تھا اس کی جھکی نظریں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ واقعی کل کی نسبت آج بہت پیاری لگ رہی تھی، اور مغرب کی پیداوار ارمغان نے شرمانے کے یہ انداز کب دیکھے تھے۔ تب ہی فوٹو سیشن شروع ہوا۔ فوٹوگرافر دلہن کے مختلف پوز لے رہا تھا، لہٰذا ارمغان منظم کو ساتھ لے کر اورنگزیب کی طرف بڑھ گیا اور اس کی نئی فرمائش نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ انکل، مجھے چند دنوں میں امریکہ جانا ہے اور وہاں مجھے 7-8 ماہ لگ جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ آج ہی رخصتی بھی کر دیں۔ اس نئی فرمائش پر بی جان سر پکڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور منظم حیران نظروں سے ارمغان کو دیکھتے ہوئے بولا، ارمغان، یقیناً کچھ ضرور دال میں کالا ہے۔ تو اس لڑکی، یعنی میرا مطلب ہے بھابھی کے پیار میں گوٹے گوٹے غرق ہے۔ ارمغان نے منظم کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف لے کر آیا۔ اب سب لوگ پھپھو، چچی، دادا جان، بی جان، نمرا آپی، صالح اور شمیم بیگم اور اورنگزیب کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لڑکی نے میرا تماشا بنا دیا ہے، سب کہہ رہے ہیں شادی مبارک۔ مائی فٹ، یو نو، یہ خود تمہیں اپنے منہ سے اپنی بربادی کی کہانیاں سنائے گی جو میں اس کے نصیب میں لکھ دوں گا۔ یہ رخصتی بھی اس آگ کو بجھانے کے لیے ہے جو کل سے میرے اندر جل رہی ہے۔ تم دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ ارمغان نے کہا۔ منظم یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ وہ ارمغان کی جذباتیت سے اچھی طرح واقف تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ ستائش کے تمام حقوق اپنے نام کروا چکا تھا، لہٰذا سب بڑوں کے متفقہ فیصلے پر رخصتی کا فیصلہ کیا گیا۔ انزلہ اور ستائش مل کر خوب ہی روئیں اور ارمغان یوں ہی اس حرکت پر غصہ ہوتا رہا۔ پھر بابا اور پھپھو نے بھی بڑی دل گرفتی سے اس کو الوداع کیا۔ نمرا اور صالح اس کو ارمغان کے کمرے میں بٹھا کر چلی گئیں۔ وہ بہت کشادہ کمرہ تھا، لگژری سامان سے بھرا ہوا تھا، ہر چیز سے مالک کا ذوق اور پیسہ نمایاں تھا۔ سارے کمرے کا جائزہ لیتے ستائش کی نظر ایک تصویر پر پڑی۔ درمیان میں ارمغان اور اس کے دائیں بائیں اس کے ممی پپا تھے۔ اوہ، تو ارمغان کی مما غیر ملکی تھیں، اسی لیے اس میں ان لوگوں کی مشابہت ہے۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز پر فوراً نظر جھکا گئی۔ ارمغان نے اس کی معصومیت اور ہوش اڑانے والے حسن کو دل سے تسلیم کیا، لیکن سخت آواز میں بولا، دیکھو، تم نے جو بھی کیا وہ تمہاری مجھ تک آنے کی پلاننگ تھی، مگر میں کوئی ٹاسک نہیں ہوں۔ تم ہمیشہ میری جوتی کے مقام پر رہو گی، سو اس سے اوپر آنے کی کوشش بھی مت کرنا، اور اس خوبصورتی کے داؤ مجھ پر مت چلانا کہ یہ بالکل بیکار ہوں گے۔ ہاں البتہ۔ پھر ہاتھ سے اس کی چوڑی سے چہرہ اوپر کیا اور بولا، میں تم کو چھین لوں گا، تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ ایک مرد کی انا اور غیرت سے کھیلنے کا انجام ہوتا کیا ہے۔ تم نے کیا سمجھا کہ دادا جان کی بات مان کر نکاح کر کے میں یہاں قید ہو جاؤں گا؟ بالکل غلط۔ ستائش نے آنکھیں بند کر لیں۔ زندگی پہلے بھی ایسی ہی تھی، پہلے بابا جان کی بے اعتباری اور اب شوہر کے روپ میں ارمغان کی۔ تو جان لو ستائش، زندگی تمہارے لیے سہل کبھی نہیں ہوگی۔ سو اس نے طاقت کے نشے میں اپنا کہا سچ کر دیا اور ستائش کو بالکل ہی بے قیمت کر دیا، ان گناہوں کی وجہ سے جو اس نے کبھی کیے ہی نہیں تھے۔ نہ تو عدالت لگی، نہ کوئی گواہ، بس فیصلہ سنا دیا گیا۔ حالانکہ اگر ارمغان کے ساتھ غلط ہوا تھا تو اس کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہوا تھا، سو اس نے خود کو وقت کے سپرد کر دیا۔ ولیمے کی تقریب بھی ختم کر کے محض 5ویں دن ارمغان نے امریکہ جانے کی تیاری کر لی۔ زندگی میں غم اس سے قبل بھی تھے کہ کبھی بابا جان نے اکلوتی اولاد والی حیثیت اسے نہیں دی تھی، مگر اب تو زندہ رہنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے دادا جان اور بی جان کی محبت میں اور ان کی خدمت میں ہی خوشی کو تلاش کر لیا، سو اب ستائش کمرے میں کم اور وہاں زیادہ پائی جاتی تھی۔ بی جان نے ارمغان کے امریکہ جانے کے فیصلے پر بہت شور مچایا اور سمجھایا، دیکھو ارمغان، ابھی چند دن اور مت جاؤ۔ بی جان، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ امریکہ میں میرے کتنے کام ادھورے ہیں۔
پاکستان میں تمہارے اپنے تمہارے بغیر ادھورے ہیں۔ اور آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرنے کے لیے مڑی تو نظر ستائش پر پڑی، جو اتنی توجہ سے بیڈ شیٹ درست کرنے میں مصروف تھی، گویا دنیا میں سب سے اہم کام یہی ہو۔ بی جان پلٹی اور فوراً ارمغان سے بولی، اچھا پھر ستائش کو بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ ارمغان سر پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ وہ اس کی وجہ سے ہی تو جلدی جا رہا تھا کہ شروع میں اس کے آنے کی جتنی کوفت تھی اب نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، حتیٰ کہ اب آفس سے آ کر ارمغان کا دل چاہتا تھا سب سے پہلے ستائش نظر آئے، مگر وہ اکثر اس وقت دادا جان کے کمرے میں ہوتی تھی، پھر کچن، اور جب بالکل سونے کا وقت ہوتا اس وقت کمرے میں آتی تھی۔ سو اس نے سوچا یہ سب اس کے قریب ہونے کی وجہ سے ہے، لہٰذا چلے جانے کا فیصلہ کیا۔ اب بی جان کی نئی فرمائش پر بوکھلا کر بولا، بی جان یہ اکیلی وہاں کیا کرے گی؟ میں کام کے سلسلے میں سارا دن باہر رہوں گا، پھر چند دوستوں سے ملنے لندن بھی جانا ہے، سو یہ پریشان ہو جائے گی۔ جواب سن کر ستائش نے سر اٹھایا اور بولی، بی جان واقعی میں ابھی کہیں نہیں جانا چاہتی، آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے ابھی کہیں مت بھیجیں۔ ستائش کے جواب نے ارمغان کو جلا کر رکھ دیا۔ ہونٹ بھینچ کر ستائش کو گھورنے لگا، تو ارمغان صاحب آپ کے بغیر مر تو میں بھی نہیں رہی۔ جائیں اپنی آزادی کی زندگی میں مگن ہو جائیں، اگر آپ کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے تو میں بھی اپنے دل میں پیدا ہونے والی محبت کا گلا دبا دوں گی، کبھی بھی آپ کی طرف مائل نہیں ہوں گی۔ اتنی عزت نفس تو ہے ہی میرے اندر۔ اور پھر اپنی اس سوچ کو خود ہی تصور میں داد دینے لگی۔ اپنی اتنی گہری سوچ میں مستقل نظریں ارمغان کے چہرے پر مرکوز تھیں، جو کہ جانے کی تیاری میں مصروف گھڑی ہاتھ پہ باندھ رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی کی وجہ سے نظریں اٹھائیں تو ستائش کو اس انہماک سے اپنی طرف دیکھتے پا کر فوراً بی جان کو دیکھا، جو ہنستی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ ارمغان کنکار کر بولا، تم کھڑے کھڑے اسٹیچو بن جاتی ہو۔ بی جان دیکھ رہی تھیں اور تم مجھ پر نظریں گاڑے معلوم نہیں کون سا خزانہ دریافت کر رہی تھیں۔ اوہ آئی ایم سوری۔ نظریں جھکائیں اور پلٹ کر ایسی کام میں مصروف ہوئی کہ اس کے بعد ارمغان سے سامنا نہ ہوا اور وہ چلا گیا۔ دادا جان نے خاص کر منظم کو ساتھ جانے کا کہا تھا کہ وہ ارمغان کی روزانہ رپورٹ دادا جان کو دے گا، اور وہ اس کام کو اچھے سے کرنے کا ماہر تھا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ ستائش کی گھر کے سب افراد سے ہی دوستی ہو گئی تھی، خاص کر دادا جان سے۔ وہ اکثر انہی کے کمرے میں پائی جاتی تھی۔ ایک دن چائے پیتے ہوئے بولی، دادا جان آپ ارمغان کے والد کے بارے میں کچھ بتائیں، وہ کیوں چلے گئے تھے؟ بس بیٹا، میرا شوق تھا کہ وہ باہر کی یونیورسٹی میں پڑھے۔ بی جان تو مانتی ہی نہ تھی۔ بس پھر ہماری قسمت، اس نے وہاں پر شادی کر لی۔ شروع میں تو سب ٹھیک تھا، لیکن ارمغان کی پیدائش ہی جھگڑے کا سبب بنی۔ بس پھر پریشان ہی رہتا تھا، کیونکہ روزی کو بچے آزادی میں رکاوٹ لگتے تھے۔ تو کیا وہ میرا مطلب ہے ارمغان کی والدہ غیر مسلم تھی؟ ارے نہیں بچے، مسلمان کیا تھا، مگر پھر شاید وہ شادی کے بعد مستقل اس دین پر نہ رہی اور واپس پہلے والی زندگی میں لوٹ گئی۔ بس اس چیز نے ابرار کو توڑ ڈالا تھا۔ میں خوف زدہ تھا کہ ابرار کے بعد میں ارمغان کو نہیں کھونا چاہتا تھا، تو ارمغان کے لیے مجھے تم بہت پسند آئیں۔ لیکن دادا جان وہ جو سچویشن بنی وہ محض اتفاق تھی۔ میں ارمغان کو یا ارمغان مجھے بالکل نہیں جانتے تھے، بس سب اسی طرح ہو گیا۔ مجھے معلوم ہے بچے، اول روز سے ہی تجربات میں زندگی گزری ہے، اتنا تو سمجھ ہی سکتا ہوں۔ پھر منظم نے بھی تصدیق کر دی کہ تم لوگ پہلے کبھی نہیں ملے، مگر مجھے اسے قابو کرنے کا اچھا بہانہ مل گیا تو میں نے اس کو نکیل ڈال دی۔ موئز جو دادا جان کی دوائیاں لے کر کمرے میں آ رہا تھا، ساری بات سن کر حیران ہو گیا اور دادا جان کے سیاسی دماغ کو داد دینے لگا۔ واؤ دادا جان، آپ نے اس بیل کو ایسی نکیل ڈالی کہ نہ ہاتھ چلے نہ پیر، بس چھری چلے گی۔ کیا؟ ستائش چیخ کر بولی، یہ بیل کس کو کہا؟ تینوں زور سے ہنسنے لگے۔ بس اس دن اس راز میں منظم کے ساتھ یہ دو افراد اور شامل ہو گئے اور زندگی کی گاڑی آگے چلنے لگی۔ ارمغان کو گئے 3 ماہ ہو گئے تھے
وہ اسکائپ پر بیجان سے روزانہ بات کرتا تھا، لیکن ستائش کبھی سامنے نہیں آئی اور نہ ہی ارمغان نے اس کی خواہش ظاہر کی۔ منظم روزانہ اس کی یومیہ رپورٹ دادا جان کو دے رہا تھا۔ زندگی مشین کی طرح چل رہی تھی۔ انزلہ ستائش کے بعد گھر میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی، سو امی کو اور ماموں کو راضی کرنے میں مصروف تھی کہ وہ جاب کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ لوگ کسی صورت نہیں مان رہے تھے۔ ستائش اور معیز دونوں اورنگزیب سے ملنے گئے تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ انزلہ جاب کے لیے ضد کر رہی ہے۔ اورنگزیب بولے، میں کسی جاننے والے کے ہاں ہی جاب کی اجازت دوں گا۔ انکل، ہمارے آفس میں جگہ ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو وہ قریب بھی ہے۔ اس طرح انزلہ معیز کے ساتھ کام کرنے لگی۔ ستائش کی طبیعت میں بے انتہا سستی اتر آئی تھی۔ وہ کمرے میں نکل کر لاؤنج میں آئی تو معیز کو صوفے پر لیٹے پایا۔ معیز بھائی، چائے پیئیں گے؟ ہاں، کیوں نہیں، لو نمرا بھی آ گئی۔ نمرا کو آتے دیکھ کر معیز بولا۔ ستائش چائے بنانے چلی گئی، جبکہ نمرا اور معیز باتوں میں مصروف ہو گئے۔ چائے بن کر آئی اور اچھے ماحول میں پی گئی کہ نمرا کو پھپھو نے بلوا لیا۔ وہ لوگ آج کل صبا کے لیے منظم کے رشتے کے بارے میں غور کر رہے تھے۔ وہ چلی گئی۔ معیز اور ستائش لاؤنج میں رہ گئے۔ یار، کب سے ارمغان کا نمبر ٹرائی کر رہا ہوں، وہ فون نہیں اٹھا رہا۔ موبائل ستائش کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ اگر کال آئی تو تم ریسیو کر لینا، میں بس چینج کر کے آتا ہوں، بہت ضروری بات ڈسکس کرنی ہے۔ اوکے۔ موبائل پکڑتے ہوئے ستائش بس اتنا جواب ہی دے پائی۔ معیز چلا گیا اور واقعی موبائل کی بیل ہونے لگی۔ ستائش نے ایک دم اچھل کر موبائل کو دیکھا۔ اب کیا کروں؟ فون ریسیو کروں کہ نہ کروں؟ پھر جلدی سے اوکے کا بٹن دبا کر موبائل کان سے لگا لیا، مگر ہمت نہیں کہ بات کر سکے، سو بہت ہمت کر کے السلام علیکم کہا۔ معیز کے نمبر پر ستائش کی آواز سن کر ارمغان تو آپے سے باہر ہو گیا۔ تم تو بہت ڈھیٹ لڑکی ہو، ابھی تک یہاں پر ہی عیش کر رہی ہو، حالانکہ میں نے تمہیں کبھی گھاس نہیں ڈالی اور نہ ہی میرا لوٹنے کا کوئی ارادہ ہے، لہٰذا تم اپنا قیمتی وقت ضائع مت کرو اور کوئی اور شکار پھانسو، مگر پلیز میں تمہیں معیز کو پھنسانے کی پرمیشن کبھی نہیں دوں گا، سمجھی؟ مگر پلیز میں تمہیں معیز کو پھنسانے کی پرمیشن کبھی نہیں دوں گا، سمجھی؟ لہٰذا یہاں سے دفان ہو جاؤ۔ اس قدر تلخ باتیں سن کر تو ستائش کا دماغ ہی گھوم گیا اور وہ چکرا کر دھڑام کی آواز سے زمین پر گر گئی۔ نمرا فوراً بھاگتی آئی اور ساتھ ہی سیڑھیاں اترتے معیز نے ایک چھلانگ میں فاصلہ طے کر کے ستائش کو اٹھانے کی کوشش میں نمرا کی مدد کرنے لگا۔ پھپھو اور ملائکہ بیگم بھی دوڑی آئیں۔ معیز نے ستائش کے سر سے خون بہتا دیکھا تو چیخ کر بولا، میں گاڑی نکالتا ہوں، اس کے سر سے خون نکل رہا ہے، فوراً ہسپتال لے کر جانا پڑے گا۔ سبھی اکٹھے ہو گئے تھے، جبکہ معیز اور نمرا ستائش کو لے کر روانہ ہو گئے۔ نمرا نے ستائش کو اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا جب وہ ایک کراہ کے ساتھ سیدھی ہوئی۔ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ستائش کی بات پر نمرا نے جواب دیا، تمہیں لے کر ڈاکٹر انکل کی طرف۔ ستائش فوراً گھبرا کر بولی، نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، دراصل صبح ناشتہ نہیں کیا تھا، اسی وجہ سے ذرا چکر آ گئے، اب گھر جا کر کچھ کھا لوں گی، آپ لوگ فکر مت کریں، مجھے گھر لے چلیں۔ اوکے، مگر بینڈیج تو کروا لو۔ پھر قریبی ڈسپینسری سے بینڈیج کروا کر گھر آ گئے۔ بی جان نے ستائش کو سینے سے لگایا اور بولی، خدا کا شکر ہے، میری بچی ٹھیک ہے۔ نمرا نے کہا، کمزوری ہے، اس کو کھانے کی تلقین کی گئی اور جان چھوٹ گئی، مگر ستائش اپنے اندر ہونے والی تبدیلی سے اچھی طرح واقف تھی اور کسی کو شریک راز نہیں بنانا چاہتی تھی۔ جس کو چاہتی تھی وہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے، یہ جان کر تو اس کے دماغ کی رگیں ہی پھٹ رہی تھیں۔ حالانکہ جس منصب سے وہ فیضیاب ہونے جا رہی تھی اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ساری زندگی ارمغان کے ساتھ گزارتی، اور وہ گزارنا چاہتی بھی تھی، کیونکہ بن ماں یا بن باپ کے اولاد کن محرومیوں کا شکار ہوتی ہے وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی، لیکن ارمغان تو اس کو کوئی اور قسم کی لڑکی سمجھتا ہے اور غلط فہمی ان میں شادی سے پہلے ہوئی تھی، وہ اس کو اس کے تخریب کار ذہن کی کارستانی سمجھتا ہے، وہ تو اس بات پر مر رہی تھی۔ اگر ارمغان نے طلاق دے دی محض 3 ماہ بعد تو وہ کیا منہ دکھائے گی، بابا کے گھر کس طرح جائے گی؟ لیکن پھر دماغ کی سن کر وہ ان واقعات پر غور کرنے لگی، مجروح کرنی ہے تو بابا کا گھر ہی ٹھیک ہے، وہاں پر کوئی بہتان تو نہیں لگا سکتا،
لہٰذا ایک فیصلہ کر کے مطمئن ہو گئی، کیونکہ وہ بھی تھکنے لگی تھی۔ اس قدر غلط سوچ ہے ارمغان کی، اس پر کس طرح سمجھوتا کروں؟ انہی سوچوں کے درمیان ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔